دیا. ہندو تو پہلے سے ہی مسلمانوں کے غلام بن گئے. تو برصغیر کی جو سچویشن تھی وہ اب آپ کے سامنے ہے کہ مسلمان اور ہندو جو ہیں یہاں پر ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکل میں برٹشرز آئے اور آ کر یہاں پر ٹیک اوور کیا، اور 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مکمل جو کنٹرول تھا یہاں کا وہ اب برٹش نے اپنے ڈومینین کے طور پر انہوں نے سنبھالا. اب سنبھالنے کے بعد اب ظاہر سی بات ہے غور و فکر تو کرتے ہیں یہاں پہ جو مختلف لوگ تھے کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں ہمارے جو گلوریس پیریڈ کو ختم کرنے کی، اور ہماری جو گلوری ہم نے لاس کی ہے. جو ہمارا 3 موومنٹس یہاں پر پیدا ہوئی ہیں. اب آپ کو ان 3 موومنٹس کا پتہ ہونا چاہیے. ایک سر سید احمد خان سکول آف تھاٹ تھا، ایک دیوبند سکول آف تھاٹ تھا، ایک ندوہ سکول آف تھاٹ تھا. اچھا، یہ 3 سکول آف تھاٹ جو ہیں مسلمانوں کے اندر پیدا ہوئے. دوسری طرف جو ہندوؤں کی جو بڑی جماعت جو کہ بنی تھی اس ریجن میں وہ تھی کانگریس. تو میں اس طرف نہیں جاتا ہوں. سب سے پہلے ہم سر سید احمد خان کی جو علی گڑھ سکول آف تھاٹ ہے ان کی کیا اچیومنٹس ہیں اور ان کی کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے یعنی اس گلوریس پیریڈ کو اچیو کرنے کے لیے، اور مسلمانوں کی ریوائول کے لیے، مسلمانوں کی ریجوینیشن کے لیے، مسلمانوں کو ایک دفعہ پھر سے اس جو کھوئے ہوئے مقام کو پانے کے لیے کیا سٹرگل کی. سر سید احمد خان کا بنیادی سٹانس کیا تھا؟ سر سید احمد خان کے حوالے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 1817 میں پیدا ہوئے تھے اور 1842 میں آپ کو میجسٹریٹ کی نوکری ملی تھی. آپ یہ سمجھے کہ نائب تحصیلدار یا اس طرح کے کوئی میجسٹریٹ وہاں پہ بھرتی ہوئے. اب جب ان کی پوسٹنگ ہو گئی مراد آباد میں آپ نے ایک سکول کھولا، اور مراد آباد میں 1958 میں ایک سکول کھولا. یعنی بعض کتابوں میں 59 لکھا ہوا، بعض میں 58 لکھا ہوا ہے. تو مراد آباد میں پہلا سکول کھولا. اس کے بعد 62 میں آپ کی جو پوسٹنگ ہوگی وہ غازی پور میں ہو گئی، تو آپ نے وہاں پر وکٹوریا سکول کھولا. اور یہ جو مراد آباد سکول تھا یہاں پر پرشین اور اردو میں تعلیم دی جاتی تھی، جبکہ یہ جو وکٹوریا سکول تھا یہاں پر انگلش جدید اصولوں کے تحت انگلش میڈیم میں بھی ان کو تعلیم دی جاتی تھی بچوں کو. اچھا، تیسرا جو ہے جو سر سید احمد خان کی جو سٹانس تھا اس کو سمجھے بغیر آپ لوگ آگے نہیں جا سکتے. وہ جو چیز میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، 1857 کی جنگ آزادی میں جب ناکامی ہوئی تھی تو مسلمانوں کو کرش کرنا شروع کر دیا کہ اسباب بغاوت ہند کے جو بنیادی جو 1857 کی جو ریبل تھا، جو وہاں پر میوٹنی تھی یا یہ جو جنگ تھی، اس جنگ کے رسپانسبل انگریز مسلمانوں کو سمجھتے تھے. جبکہ سر سید احمد خان نے اس وقت ایک کتاب لکھی، کازز آف دس میوٹنی 1857، یعنی اس کے اسباب بغاوت ہند پر ایک کتاب لکھی، اور کتابچے میں بنیادی طور پر یہ سٹانس دینے کی کوشش کی تھی کہ مسلمان اکیلے نہیں تھے، اس کے پاس ان کے ساتھ ہندو بھی تھے، اور یعنی اس طرح سے جو ہے تھوڑا سا اس کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد سر سید احمد خان نے تہذیب الاخلاق لکھی، یعنی مسلمانوں کی سوشل ریفارمیشن کے لیے تہذیب الاخلاق لکھی. اور پھر جب میں نے آپ کو بتایا کہ جب یہ مراد آباد میں ان کی پوسٹنگ ہوئی تو وہاں پر ایک سکول کھولا 1858 میں، اور 1862 میں جب یہاں پہ سے غازی پور ٹرانسفری ہو گئی تو وہاں پر ایک وکٹوریا نام کا ایک سکول کھولا. اس کے بعد 1864 میں آپ نے یاد رکھنا کہ سائنٹیفک سوسائٹی بنائی ہے. سائنٹیفک سوسائٹی بنانے سے پہلے سر سید احمد خان انگلینڈ چلے گئے تھے، تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ انگلینڈ میں رائل سائنٹیفک سوسائٹی تھی. رائل سائنٹیفک سوسائٹی کا فنکشن یہ تھا کہ جدید جتنے بھی علوم تھے ان علوم کو ٹرانسلیٹ کرتے تھے یورپین ریسرچز کو، یعنی انگلش جتنے جرنل سے یہاں جتنی ریسرچز ہوتی تھی ان ریسرچز کو ٹرانسلیشن کے ذریعے سے اپنی زبان میں منتقل کرتے تھے انگلش لینگویج میں. اس کے دیکھا دیکھی جب یہ برصغیر میں آئے تو انہوں نے 1864 میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی، اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو جدید تعلیم سے آراستہ کریں. اب یہاں پر ایک چیز جو میں آواز میری کلیئر آ رہی فیاض صاحب؟ جی سر، کیری آن سر. علی گڑھ سکول آف تھاٹ کو اگر میں 3 لائنز میں ایکسپلین کروں تو وہ یہ ہے کہ الوف یور سیلف فرام پولیٹکس. الوف یور سیلف فرام پولیٹکس کا مطلب ہے کہ سیاست سے اپنے آپ کو دور رکھیں، یعنی سیاست سے دوری. یہ پہلا پوائنٹ لکھیں، الوف فرام پولیٹکس یعنی سیاست سے دوری. نمبر 1 یعنی علی گڑھ سکول آف تھاٹ کی جتنی بھی اچیومنٹس ہیں اس کو اگر ہم 3 لائنز میں کنورٹ کر دیں تو یہ بنے گا الوف فرام پولیٹکس سیاست سے دوری، ریکنسیلیشن ود برٹشرز یعنی جو انگریزوں کے ساتھ مصلحت پسندی اور دوستی کا ہاتھ بٹانا ہے، ریکنسیلیشن ان کے ساتھ دوستی، انگریزوں کے ساتھ دوستی، سیاست سے دوری
اور جدید تعلیم سے اپنے آپ کو لیس کرنا، یعنی equip yourself with modern education, aloof from politics and reconciliation with Britishers. یہ 3 سٹانس تھے. آپ یہ سمجھیں کہ علی گڑھ موومنٹ کے 3 سٹانس کیا تھے؟ وہ یہ تھے کہ اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھیں، جدید تعلیم سے اپنے آپ کو راستہ کریں اور انگریزوں کے ساتھ دوستی کریں، کیونکہ یہاں پر ان کی حکمرانی ہے. اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہم اپنا کھویا ہوا مقام حاصل نہیں کر سکتے ہیں. سر سید احمد خان کا یہ سٹانس تھا، ان کا یہ خیال تھا کہ ہم اپنا کھویا ہوا مقام پانے کے لیے، پھر سے اچیو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سیاست کو چھوڑ کر جدید تعلیم پر فوکس کریں، اور انگریز چونکہ حکومت میں ہے تو لہٰذا ان کے ساتھ ریکنسیلیشن کریں، ان کے ساتھ ایک فرینڈلی ریلیشن شپ ڈیولپ کریں تاکہ ہم اپنا کھویا ہوا مقام پا سکیں. اچھا، اس کے بعد 1870 میں آپ نے محمدن اینگلو اورینٹل اسکول جو ہے یہ بنایا تھا، جو کہ بعد میں اپ گریڈ ہو کر 1875 میں 1875 میں یہ جو ہے محمدن اینگلو اورینٹل اسکول جو ہے یہ کالج کا درجہ حاصل کیا، اور 1920 میں یہ علی گڑھ یونیورسٹی بنی ہے. سر سید احمد خان کی ڈیتھ کے بعد علی گڑھ یونیورسٹی 1920 میں یہی جو اسکول ہے یہ اپ گریڈ ہو کر محمدن اینگلو اورینٹل علی گڑھ یونیورسٹی بنی ہے. اچھا، اب سر سید احمد خان کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سر سید احمد خان اسکول آف تھاٹ ایک طبقہ یہ تھا جو اس سٹانس کا قائل تھا، جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم مسلمان اپنا کھویا ہوا مقام تب پا سکتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھیں، جدید تعلیم سے اپنے آپ کو آراستہ کریں اور ریکنسیلیشن کریں with the Britishers. So aloof from politics, reconciliation with the Britishers and equip yourself with modern education. These were basically the 3 stances, 3 points of the stance, the narrative or the ideology of Sir Said School of Thought. اچھا، اب اس میں اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ سائنٹیفک سوسائٹی بنائی، انہوں نے مراد آباد میں اسکول بنایا، غازی پور میں اسکول بنایا، محمدن اینگلو اورینٹل اسکول بنایا. اچھا، ایجوکیشنل کانفرنس کروائی تھی، یہ بھی آپ ذرا لکھ لیں. 1866 میں ایجوکیشنل کانفرنس، یہ سر سید احمد خان کے اسی ایجوکیشنل جو فورمز تھے اسی میں کانفرنس ہیلڈ کی تھی، جو کہ 1866 میں ہوئی تھی. تو میں نے یہ بتایا کہ سر سید احمد خان 1817 میں پیدا ہوئے تھے، 1842 میں آپ نے ایز اے امپلائی آپ نے جوائن کیا تھا، اور جب ان کی ٹرانسفری غازی پور میں ہو گئی تھی تو 1858 میں آپ نے مراد آباد میں ایک اسکول کھولا، پھر اس کے بعد غازی پور میں وکٹوریہ اسکول کھولا 1862 میں، اور اس کے بعد محمدن اینگلو اورینٹل کالج اسکول کھولا تھا جو کہ 1870 میں، جو کہ اپ گریڈ ہو کر 1875 میں کالج بنا. اس کے بعد سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام 1864 میں عمل میں لایا، اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ایجوکیشنل جو کانفرنس کروائی تھی وہ 1866 میں کروائی تھی. اچھا، یہ کہ آپ لوگوں کے ذہن میں ایک پکچر بن گئی کہ 1857 کے سراؤنڈنگ میں، یعنی جو 1857 کے بعد مسلمان کس ڈائریکشن میں جا رہے تھے، کہ ایک جو سر سید اسکول آف تھاٹ تھا وہ یہاں پر ماڈرن ایجوکیشن کی طرف جا رہے تھے اور سر سید اس کو لیڈ کر رہے تھے. یہاں تک سمجھ آ گئی ہے؟ وہ ایک مائک آن کر کے بتا. جی جی، اچھا ٹھیک ہے. اب سر سید احمد خان کی جو ڈیتھ ہوئی ہے 1898 میں ہوئی ہے، یہ بھی آپ ذرا لکھ لیں تو میں آپ کو تھوڑا سا بعد میں اس کو لنک کروں گا. اچھا، سر سید احمد خان اسکول آف تھاٹ کا یہی سٹانس تھا کہ ہم اپنے آپ کو جدید تعلیم سے جب تک آراستہ نہیں کرتے ہیں ہم اپنا کھویا مقام حاصل نہیں کر سکتے. جبکہ وہاں پر ایک اور اسکول آف تھاٹ سامنے آیا جو کہ 1866 میں آیا، دیوبند موومنٹ یا دیوبند اسکول آف تھاٹ کا تھا، جو کہ دیوبند موومنٹ کہا جاتا ہے. تو اب یہ جو دیوبند موومنٹ تھی یا تحریک دیوبند تھی جو کہ 1866 میں بنی، اور اس کے جو فاؤنڈرز تھے وہ قاسم ننوتوی اور راشد احمد گنگوی اور قاسم ننوتوی، یہ ان کے کی فاؤنڈرز تھے، جو ان کے فاؤنڈر ممبر تھے. اچھا، ان کا کیا سٹانس تھا؟ دوسری طرف جو دیوبند موومنٹ تھی ان کا خیال تھا، اچھا اس کو ذرا میں اس کے پرسپیکٹیو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ جو موومنٹ تھی یہ بنیادی طور پر انفلوئنس تھی سلفیزم یا وہابیزم سے. عبد الوہاب نجدی جو کہ حجاز کے یعنی بہت بڑے عالم دین تھے مکہ کے، اور ان کا بنیادی طور پر ان کی جو ٹیچنگز تھی، ان کی پریچنگز تھے، ان سے یہ انفلوئنس تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ قرآن اور سنت سے دوری کی وجہ سے مسلمان زوال کا شکار ہوئے.
مسلمانوں نے اپنی گلوری جو ہے وہ کھو دی ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن اور سنت سے دوری اختیار کی ہے، شرک اور بدعات میں پڑے ہیں، اور ان کو فوکس ان کا توحید تھا کہ وہ کہتے تھے کہ توحید پر فوکس کریں اور قرآن اور سنت پر فوکس کریں تو ہم اپنی گلوری کو اچیو کر سکتے ہیں۔ تو اچھا، اب اس کے تین اگر میں مختصر کر کے بیان کر دوں کہ دیوبند سکول آف تھاٹ کا سٹانس کیا تھا، تو یہ کہتے تھے کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ مل کر پولیٹکس کریں گے، ہم سیاست سے دور نہیں ہوں گے۔ یعنی یہ دیکھیں کہ وہ جو کانگریس میں شریک بھی ہوئے اور بعد میں یہ جو سکول آف تھاٹ تھا، یہ اس میں سے بہت سارے پاکستان کے نہیں بلکہ یونائٹڈ انڈیا کے قائل تھے، تو کانگریس میں ان کا بہت ایکٹیو رول تھا۔ یہ کہتے تھے کہ ہم برٹشرز کو بھگائیں گے، ہم ہندوؤں کے ساتھ مل کر جدوجہد کریں گے، تو یہ پارٹیسپیشن ان پولیٹکس کے قائل تھے۔ تو ان کا خیال تھا کہ ہم سیاست سے دور نہیں بلکہ سیاست سے وابستگی ہم قائم کریں گے، قرآن اور سنت کے ساتھ منسلک ہوں گے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم انگریزوں کے ساتھ فرینڈلی ریلیشن شپ کے قائل نہیں تھے۔ یہ کہتے تھے کہ انگریزوں کو یہاں سے ہم نے مار بگانا ہے، انگریزوں کے بجائے ہندوؤں کے ساتھ ہم فرینڈلی ریلیشن شپ کریں گے، پارٹیسپیشن ان پولیٹکس اینڈ ایکوپ یور سیلف ود قرآن اینڈ سنہ، کہ ہم اپنا کھویا ہوا مقام تب پا سکتے ہیں جب ہم سیاست میں پارٹیسپیٹ کریں گے، ہندوؤں کے ساتھ چلیں گے مل کے، انگریزوں کو یہاں سے مار بگائیں گے، اور ہم اپنے آپ کو قرآن اور سنت کی جو بیسک ٹیچنگز ہیں ان کے ساتھ منسلک ہو کر، ان کے ساتھ سٹک ہو کر ہم اپنا کھویا ہوا مقام پا سکتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر دیوبند سکول آف تھاٹ کا سٹانس تھا۔ تیسری طرف ندوہ موومنٹ یعنی ندوۃ العلماء کا جو ایک گروپ تھا، ایک کونسل تھی، انہوں نے ایک موومنٹ شروع کی جس کو ندوہ موومنٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے 1894 میں۔ اب میں نے یہ بتا دیا تھا کہ دیوبند موومنٹ 1866 میں بنی تھی، جبکہ 90s میں جا کر 1894 میں ندوہ موومنٹ بنی ہے۔ اچھا، یہ جو ندوہ موومنٹ تھے محمد مولوی عبد الغفور یعنی جو ہیں، یہ ذرا نام یاد رکھیں، تو یہ جو ندوہ سکول آف تھاٹ تھا یہ کیوں بنی؟ اب سوال یہ بنتا ہے کہ ایک طرف سر سید احمد خان ایک ایکسٹریم پہ جا رہے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم ویسٹ کو فالو کریں، ویسٹرن نالج کو جب تک ہم حاصل نہیں کرتے ہیں، ہم جدید تقاضے سے اپنے آپ کو لیس نہیں کرتے ہیں، جدید علوم سے لیس نہیں کرتے ہیں، ہم کھویا مقام پا نہیں سکتے۔ دوسری طرف دوسرا ایک ایکسٹریم تھا ریلیجس ایکسٹریم میں، دیوبند سکول آف تھاٹ، وہ کہتے تھے کہ ہمارے ہاں دوری کی وجہ قرآن اور سنت سے دوری ہے، گلوری کو کھونے کی وجہ اور مسلمانوں کے یعنی وقار میں کمی کی وجہ، زوال کی وجہ قرآن اور سنت سے دوری ہے۔ اچھا، اب دیوبند سکول آف تھاٹ نے مدارس کھولنے شروع کر دیے جہاں قرآن اور سنت سے یہ سٹک رہے، اور مدارس کی طرف جو ہے، مدارس کی ٹیچنگ اور قرآن اور سنت پہ فوکس کیا۔ دوسری طرف سر سید سکول آف تھاٹ ماڈرن ایجوکیشن کو فوکس کر رہے تھے، اور ماڈرن اور ویسٹرن ایجوکیشن کو کے پرسپیکٹو پہ کام کر رہے تھے، اور سائنٹیفک سوسائٹی میں اور مختلف سکول اور کالجز میں ماڈرن ایجوکیشن کے ذریعے سے مسلمانوں کی ریوائول کے لیے کام کر رہے تھے۔ تیسرا جو ندوہ سکول آف تھاٹ تھا، اب جب انہوں نے آبزرو کیا کہ دو ایکسٹریمز پہ جا رہی ہیں مسلمانوں کی جو قوم ہے، ایک طرف ہے سر سید سکول آف تھاٹ اور ایک دوسروں کے خلاف فتوے بھی لگا رہے ہیں، جو ویسٹ پہ جا رہے ہیں وہ ان پہ کفر کے فتوے لگ رہے ہیں، جو ریلیجس ایکسٹریمزم ہے ان کو جو یعنی سر سید سکول آف تھاٹ کے لوگ جو ہے ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، تو لہٰذا ان کے اندر آپس میں مزید ایک ڈویژن پیدا ہو رہی ہے، اور یہ ایک دوسرے کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں، فتویٰ بازی۔ تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ندوہ سکول آف تھاٹ نے کیا کیا، برج کرنے کے لیے ایسے سکولز تعمیر کیے جس میں قرآن و سنت کی تعلیم بھی دی جاتی تھی اور ماڈرن انگریزی علوم کو بھی وہاں پر پڑھایا جاتا تھا۔ وہ برج کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو ایک ماڈریٹ راستہ، ایک درمیانی راستے سے چلانا چاہتے تھے۔ اسی لیے 1894 میں ندوہ موومنٹ نے مختلف جو سکول وہاں پر کھولے تھے اور جدید تعلیم دیتے تھے، اس میں ماڈریشن تھی کہ مسلمانوں کو برج کرنا چاہتے تھے، ان دو ایکسٹریم سے لا کر ایک ایسا راستہ دینا چاہتے تھے کہ جس میں وہ قرآن اور سنت سے بھی دور نہ ہو اور ماڈرن ایجوکیشن سے بھی اپنے آپ کو لیس کر سکیں۔ تو ان دونوں ایجوکیشنز کو ساتھ برج کر کے چلانے کے لیے ندوہ موومنٹ جو ہے ان کا کردار بہت مثالی ہے۔ اب آپ کو یہاں تک میں لے کے آیا 1894 تک، تو اس کے بعد جو واقعہ سب سے بڑا مسلمانوں کے لیے بڑا الارمنگ تھا وہ سر سید احمد خان کی ڈیتھ تھی۔ 1898 میں آپ کی ڈیتھ ہو گئی۔
اب سر سید احمد خان کے لیے ٹرم جو استعمال کی جاتی تھی کہ ہی himself was an institution، کہ وہ خود ایک بہت بڑا ایک انسٹیٹیوشن کا کردار ادا کرتے ہیں. تو مسلمانوں میں ان کی رحلت کے بعد، ان کی ڈیتھ کے بعد ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوا. اب اس خلا کو برج کرنے کے لیے یقیناً ایک ایسے پلیٹ فارم کی ضرورت تھی جہاں پر مسلمان جو ہے وہ اپنے آپ کو آگے لے کے جا سکیں، اپنے امیج کو بہتر کر سکیں، انگریزوں کے ساتھ ریکنسیلیشن کر سکیں، اور وہ اپنے آپ کو، اپنے جو موقف ہے، اپنے جو رائٹس ہیں، اس کے لیے کسی فورم پہ یعنی جو ہے وہ ریز کر سکیں. اس کے لیے ایک پلیٹ فارم کی ضرورت تھی، کیونکہ سر سید احمد خان خود ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت رکھتے تھے. تو کوشچن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ سر سید احمد خان کی ایجوکیشنل سروسز کیا ہیں. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سر سید احمد خان کی ایجوکیشنل سروسز میں آپ نے مراد آباد میں اسکول کھولا 1858 میں، وکٹورین اسکول کھولا غازی پور میں جو کہ 1862 میں کھولا، ایجوکیشنل کانفرنس کروائی 1866 میں، اور سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی 1864 میں. محمدن اینگلو اورینٹل اسکول کھولا جو 1870 میں، جو کہ بعد میں اپ گریڈ ہو کر کالج کا درجہ حاصل کرتا ہے 1875 میں، اور بعد میں ان کی رحلت کے بعد جو ہے تقریباً 22 سال بعد یہ علی گڑھ یونیورسٹی بنتی ہے. تو یہ سر سید احمد خان کی، اور اس کے علاوہ ان کی رائٹنگ میں جو ان کی خدمات ہیں، تہذیب الاخلاق کتاب لکھی، اس کے بعد اسباب بغاوت ہند لکھ کر انہوں نے انگریزوں کے ساتھ ریکنسیلیشن کا ہاتھ بٹایا. تو یہ ساری ان کی خدمات تھی. دیوبند اسکول آف تھاٹ نے مدارس بنا کر قرآن اور سنت کے ذریعے سے ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی، یہ ان کا کنٹریبیوشن ہے. ندوہ اسکول نے ایک ماڈریٹ پاتھ کو اڈاپٹ کیا اور مسلمانوں کو دو ایکسٹریم سے بچانے کے لیے قرآن اور سنت اور سائنٹیفک علوم دونوں کو برج کر کے یہ مہم آگے بڑھائی ہے. تو یہ ان کا کنٹریبیوشن ہے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے؟ سر میں تھوڑا سا ایک دو، اگر آپ کی ذات سے ایک دو چیزیں میں ایڈ کرنا چاہوں گا سر. جی. سر یہ جو دیوبند موومنٹ کی جو بات کی نا سر آپ نے، اس میں جو ہے نا اس کا جو آغاز ہوا تھا، یہ اتر پردیش جو ہے وہاں سے چھتم مسجد سے اس کا آغاز ہوا تھا. اور اس کا جو ہے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اس کا جو ہے نا وہ قاسم فاؤنڈر جو ہے نا یعنی قاسم نانوتوی ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے جو ہے نا ایک اس کا جو پہلا اسٹوڈنٹ رہا ہے وہ مولانا محمود الحسن، جو بہت مشہور ہیں، یہ اس کا پہلا اسٹوڈنٹ. ہاں یہ جو ہے نا. تو اس کے علاوہ جو ہے نا ایک اور اسٹوڈنٹ میں مولوی مملوک علی جو ہے نا، مولانا قاسم نانوتوی جو ہے نا یہ مولوی مملوک علی کے شاگرد تھے سر، یہ بھی یاد رہیے گا. اچھا پھر اس کے بعد جو ندوہ کی جو بات کیا تھا سر آپ نے، ندوے کے قیام کا جو ہے نا، تو اس کا جو بانی ہے مولانا شبلی نعمانی اس کا بانی ہے. نہیں یہ ندوہ، یہ ندوی تھے نا وہ، چونکہ بعد میں اس میں شامل ہوئے تھے تو ان کی شخصیت کی وجہ سے یہ نام پڑ گیا تھا، لیکن اس میں پورے علماء کی کونسل تھی، ایک کا کردار نہیں، بلکہ ندوہ میں کونسل آف ندوۃ العلماء کہا جاتا تھا، کہ یہ ندوہ کا مطلب ہے اسمبلی، گروپ، یعنی گروپ آف علماء. اس میں کوئی ایک نہیں تھے، اس میں بہت سارے گروپ آف یعنی علماء تھے، وہ ان سب کا جو ہے کنٹریبیوشن تھا. تو وہ جو ہے اس وجہ سے اس کو اسمبلی یعنی اسمبلی کہتے ہیں، ندوہ یعنی عربی معنی اس کے ہیں اسمبلی کے. اچھا تو جی، یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہاں ٹھیک سر. میں نے ایک بک سے یہ نوٹ کیا تھا. پھر اس کے جو پرنسپل تھے یہ ندوہ کا جو ہے نا، وہ پرنسپل محمد علی منگیری جو ہے نا، وہ اس کے جو پرنسپل پہلے جو ہے نا پرنسپل رہے ہیں. اور وہاں پر ایک اس کی بس تھوڑی سی انفارمیشن جو ہے نا، یہاں سے بہت زیادہ انفارمیشن ہو جائیں گی نا، مکس ہو کے پھر وہ ساری جو ہے رہ جائے گی. اس میں چونکہ بہت سارے ہیں تو میں صرف اس کو ایک پکچر بنانا چاہ رہا ہوں، اور ایک یہ جو ہے کہ ان کے بیسک سٹانس کو فوکس کر رہا ہوں. اس کو میں زیادہ اوور لوڈڈ نہیں کر رہا ہوں، ٹو دا پوائنٹ جو ہے نا، جو ان کا سٹانس کیا تھا مسلمانوں کے تین دیکھیں یہ پرسپیکٹیوز کو میں سامنے لانا چاہ رہا تھا، ایک امیج کریٹ کر کے نا، ایک پکچر بنانے کے لیے. اچھا سر باقی جو اس ہے میں بہت پڑھیں گے. ہاں اس میں جو ایک اور جو اسکول آف تھاٹ تھا، اس میں جامع ملیہ اسلامیہ والا بھی تھا سر. جی وہ بھی تھا. چلیں اس طرف بھی آئیں گے ہم. ایک اور جو چیز میں یہاں پر بیچ میں ٹچ دینا چاہ رہا تھا کہ دوسری طرف جو ہندو تھے انڈیا کے اندر، اس میں ظاہر سی بات ہے ان کے پاس بھی کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا. تو اس پلیٹ فارم کے لیے اس خلا کو فلفل کرنے کے لیے یعنی کانگریس کا وجود یعنی جو ہے وہ کانگریس وجود میں آئی ہے، جو کہ 31 دسمبر 1885 میں. یہ ذہن میں رکھ لیں کہ 1885 میں کانگریس بنی ہے. اب یہ جو کانگریس بنی ہے، ایلن ایکٹیون ہیوم نامی، اے او ہیوم جسے کہتے ہیں، یہ بنیادی طور پر ICS آفیسر تھے
سب کانٹیننٹ کے ایک انگریز آفیسر تھے، انہوں نے بنائی تھی، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو ایجوکیٹڈ انڈینس ہیں ان کو، یعنی ان کے جو سول اور پولیٹیکل جو ایشوز ہیں اس کو ایک پلیٹ فارم دینا چاہ رہے تھے، کیونکہ خدشہ تھا کہ اگر پلیٹ فارم نہ ملا، کوئی ایسا پلیٹ فارم نہ ملا، کوئی ایسا فورم نہ ملا، تو یہاں کے لوگ جو ہیں وہ یہاں کے اپرائزنگ آئے گی، یہاں کے جو سینٹیمنٹس ہیں ان کو کسی اور نیگیٹو یعنی اس پہ پلیٹ فارم پہ چینلائز کر سکتے ہیں، تو ان کو ایک ان کے جو ایموشنز ہیں، ان کے جذبات ہیں، ان کو ایک مثبت سمت میں چینلائز کرنے کے لیے ایک فورم تشکیل دینا تھا۔ تو اس فورم کو تشکیل جو ہے ایک انگریز نے دیا، جس کو اے او ہیوم کہتے ہیں، ایلن ایکٹیوین ہوم، یہ ذرا اس کا پورا کمپلیٹ نام ہے۔ اس نے 31 دسمبر 1885 میں اس کی بنیاد رکھی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح خود جو ہے اس کے ممبر بھی تھے، غالباً یہ 1913 میں انہوں نے جوائن کیا تھا کانگریس کو۔ تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سوری مسلم لیگ کو غالباً جوائن کیا تھا، اس سے پہلے کانگریس کے یہ رکن تھے قائد اعظم محمد علی جناح۔ تو بہت بڑے بڑے ہمارے رہنما رہے ہیں جو کہ اسی پلیٹ فارم کا حصہ رہے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ 1857 کی جنگ آزادی ہارنے کے بعد ہندو اور مسلمان دونوں بہت پیچھے رہ گئے تھے، انگریزوں نے جو ہے دونوں کو کرش کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ہندوؤں کو کم بلکہ مسلمانوں کو زیادہ۔ تو اس گلوری کو اچیو کرنے کے لیے جو فورم سامنے آئے ہیں اس میں سر سید احمد خان اسکول آف تھاٹ، دیوبند اسکول آف تھاٹ، ندوہ اسکول آف تھاٹ، یہ ذرا دیکھیں کہ مسلمانوں کی ریوائول میں ان کا کیا کردار رہا ہے اور انہوں نے کس طریقے سے کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ دوسری سمت میں ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم سامنے آیا تھا جو کہ کانگریس تھا، مسلمان اور ہندو دونوں کے لیے ایک پلیٹ فارم تھا کہ انڈین جو ایجوکیٹڈ اسٹیٹ آف دا سوسائٹی ہے ان کو مین سٹریم کرنے کے لیے، ان کو ایک پلیٹ فارم دینے کے لیے، تاکہ وہ اپنے ایشوز کو اس پلیٹ فارم پہ ریز کر سکتے اور اپنے رائٹس کے لیے اس پلیٹ فارم سے لڑ سکیں اور اپنے جذبات کو ایک مثبت سمت میں چینلائز کر سکیں۔ تو اس لیے یہ کانگریس کا قیام عمل میں لائے گیا۔